बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिज़ टुडे प्रोग्राम में भलीकार मां तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, सभु खां पहिरियां मां तव्हांखे स्टॉक मार्केट जे हवाले सां थोरो अपडेट ॾींदो हलां त काल्ह मार्केट 12,299 ते स्टार्ट थी हुई ऐं काफ़ी एक्सपेक्ट कयो पियो वियो त मार्केट सुठा नंबर्स खे टच कंदी, पर 12,341 जे पॉइंट्स खे क्रॉस कंदे ऐं वरी बाद में 12,242 ते डाउन थी करे मार्केट क्लोज़ थी वई। अॼु सुबुह जो वरी अगेन पॉज़िटिव नंबर्स ॾिठा पिया आहिनि। 12,286 खे मार्केट क्रॉस करे चुकी आहे ऐं अगेन सेम एक्सपेक्टेशन्स आहिनि त मार्केट जेको आहे सुठा नंबर्स ॾेखारींदी। एनालिस्ट जे चवण मुताबिक़ त मार्केट 13,000 जे पॉइंट्स खे बि टच कंदी, पर लास्ट वीक खां ॾिठो वञे त मार्केट ज़िगज़ैग मूवमेंट में लॻी पई आहे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन खां अलावा अॼु जेको असांजो मेन इशू आहे उहा आहे थर्ड कोल जे हवाले सां, ऐं कल्ह उन हवाले सां मीटिंग थी गुज़री कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐं उन हवाले सां असां पंहिंजे गेस्ट खे दावत ॾिनी आहे जेको चेयरमैन आहे पावर एंड गैस कमेटी जो। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। सर, कल जो मीटिंग हुई है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में थर्ड कोल एनर्जी के हवाले से, तो उसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने कमेंट्स अगर देना चाहें उसके हवाले से। देखिए, थर जो है वो पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत अहम सुतून बन चुका है। अब न सिर्फ ये कि वो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, बल्कि एक बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट कर सकता है, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रोज़गार का ज़रिया, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट का ज़रिया और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ाने का ज़रिया। क्यों कि हम फॉरेन एक्सचेंज जो कि अब इंपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स पे लगा रहे हैं, उससे हम बहुत हद तक अपनी बचत कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो थी बहुत बेहतर अंदाज में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे जो लोग आए थे कोल के डिपार्टमेंट से, उन्होंने प्रेजेंट की। जावेद साहब थे, एजाज साहब थे, और उन्होंने बहुत तफसील से बैठ के सारी चीज़ें हमारे सामने रखी, डिस्कस की। और कराची चैम्बर इस सिलसिले में, चूँकि ये एक नेशनल कॉज है, जो मदद कर सकता है, जो सर्विस दे सकता है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ब्रीफ कर सकता है इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, वो चैम्बर इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। ठीक है। अच्छा, इस बारे से मैं आपको बताता चलूँ कि ये 22 साल पुरानी डिस्कवरी है जी, और जो भी हुकूमतें आती रहीं उन्होंने इस पर बात तो की और काफ़ी सारे उन्होंने वायदे भी किए कि ठीक है हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे, रिसेंटली करेंगे, बस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है इसके लिए, लेकिन उस वाले से हुआ कुछ भी नहीं। तो कल जिस तरह से गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं इसके हवाले से, तो क्या आप खुद उससे सेटिस्फाइड हैं कि वो इसमें अमल कर पाएंगे जो वो बता के जाएंगे आपको? मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, चाइनीज़ एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि 1000 साल की मुसाफत जो है पहले कदम से शुरू होती है। तो आप देर से शुरू करेंगे, लेकिन अगर आप सही सिमत में शुरू करेंगे तो आप नतीजा भी हासिल करेंगे और मंजिल पे भी पहुंचेंगे। मुख्तलिफ वजूहात थी इस डिले की। इसमें हम गवर्नमेंट को मुरद इल्ज़ाम भी ठहरा सकते हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट थी। लेटेस्ट से कि हमारे पास एम्पल पानी था, हमारे पास जो एनर्जी मिक्स था वो पहला हाइड्रो ज़्यादा था और फर्नेस ऑयल और दूसरे जो फॉसिल फ्यूल से उनका कम था। इसकी वजह से उस पर हमें प्राइस में मसला भी इतना नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ बिल्कुल अब रिवर्स हो गई, पहले 70 जो है हाइड्रो था, 30 जो है वो दूसरे फ्यूल्स थे, अब रिवर्स हो गया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई और कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजेशन बाय द एंड यूज़र बहुत बढ़ चुका है। इसकी वजह से वो पिंच जो महसूस हो रही है वो नीचे से लेके ऊपर तक के तमाम सोशल स्ट्रेटा में हो रही है। इस वजह से अब ये प्रायोरिटाइज हो गया है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान का अगर टोटल एक्सपोर्ट जो है $20 बिलियन का है और हम अभी $10 बिलियन के करीब ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कल हम ये अज्यूम करते हैं कि गॉड फॉरबिड ये डबल हो जाती है प्राइस हर चीज़ की, एक बात है, तो हमारा $20 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज क्या हर साल सिर्फ इसमें चला जाएगा? तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे इजिप्ट में सूरत आई, उसमें जो पोजीशंस हुई, डॉलर जो है वो बढ़ के जो है अब तेल का 100 को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ फियर के ऊपर, अभी हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो और ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। इसलिए इस वक्त हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करें, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। मैं समझता हूँ कि उनके पास कॉम्पिटेंट टीम है। इवन हमारे जो सीनियर हैं कराची चैम्बर के, जैसे ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो कि इस इन्वेस्टमेंट इन सिंध को हेड कर रहे हैं, तो वो भी पूरी तरीके से इस चीज़ को समझते हैं और पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं एट ऑल लेवल्स कि कोल को एक्सप्लॉइट किया जाए। और ये कोई पाकिस्तान के लिए नहीं किया जा रहा, ये वर्ल्ड में किया जाता है।
یہ پولوشن کا جو ایک بات کی جاتی ہے وہ مناسب حد تک ٹھیک ہے، لیکن ڈومینیٹنگ فیکٹر نہیں ہے وہ کہ اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز نہیں کی جا سکتی۔ آپ جرمنی چلے جائیں، آپ یو ایس اے چلے جائیں، آپ چائنا چلے جائیں، 40 to 50% تک لوگ جو ہے کول سے پروڈکشن کر رہے ہیں اپنے پاور کی۔ اور اب تو آپ دیکھیے کہ یہ فیوچر کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو کہ پاکستان کو ہر صورت میں اپنانا پڑے گا، جس میں ایون اب تو ہمیں نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں ہمارے، ان کے بھی اسسٹنس حاصل ہے، تو فیوچر لکس ویری برائٹ۔ اچھا، گیس کے حوالے سے میں اگر بات کرنا چاہوں تو گیس ہم نے اتنی یوز کر لی ہے کہ وہ اب ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے حوالے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے، جیسے کہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ ہمارے پاس ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کول کے آنے کے بعد وہ سبسٹیٹیوٹ کرے گا اس چیز کو؟ دیکھیے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ KESC جو ہے اس وقت کنورژن کرا رہی ہے اپنے یونٹس کے جو گیس پہ تھے اس کو کول پہ۔ تو یہ فیوچر کی بات نہیں، یہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے۔ فیصل آباد کی اگر آپ بات کریں، جو ٹیکسٹائل کا ہب ہے اور ہمارا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ایکسپورٹ میں، وہاں پہ جو بوائلرز تھے وہ اب کول کے اوپر لوگوں نے شفٹ کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں ایکسپورٹ تو کرنی ہے، ٹارگیٹس تو میٹ کرنے ہیں۔ اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ سے 4 دن بند رہے گی انڈسٹری تو انہیں ایکسپورٹ آرڈرز دوبارہ ملنے میں دشواری ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ ٹرینڈ چلا جا رہا ہے، چینج ہو رہا ہے۔ ہمارا بزنس مین دنیا کا سب سے بہترین بزنس مین اس سینس میں کہتا ہوں کہ وہ نامساعد حالات جو ہوتے ہیں ان کو نہ صرف فائٹ کرتا ہے، ان کو پریویل کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کر کے اپنا کام کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی ہمیں جو تکالیف آ رہی ہیں اس کا ہمیں ایز اے بزنس مین اور ایز اے نیشنل ہر صورت میں مقابلہ کرنا ہے، اور اس کو پازیٹیو لے کے آگے بڑھایا جا رہا ہے آلریڈی۔ جیسے میں نے KESC کا ذکر کیا، جیسے میں نے فیصل آباد کا ذکر کیا، ایک چیز جو کہ پاسبل ہے ٹیکنالوجی سے اور انویسٹمنٹ سے، پاکستانی بزنس مین اس میں پیچھے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات کہ اگر انہوں نے جو کل بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں یا اس میں فیوچر انویسٹمنٹس لانا چاہیں، اور اس کے بینیفٹس بھی آپ کو کافی سارے انہوں نے بتائے تھے، لائک کہ انہوں نے ایئرپورٹ کا اسلام کوڈ کے اندر کہہ دیا ہے کہ ایئرپورٹ یہاں پہ بنے گا، اس کے علاوہ لاج کا کہا تھا انہوں نے کہ یہاں پہ لاج کو بھی اویل کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بینیفٹس انہوں نے بتائے تھے، لائبریری ایکسیٹرا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کتنا انٹرسٹیڈ ہے، بزنس کمیونٹی کتنی انٹرسٹیڈ ہے اس میں؟ اور KCC ہے، چیمبر آف کامرس، اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس بہت سارے اور ڈسٹرکٹ میں بھی کھل رہے ہیں، تو آپ اس پہ کتنا انٹرسٹیڈ ہیں؟ دیکھیے، ہمارا لیول آف کمٹمنٹ تو یہاں تک ہے کہ ہم ابھی پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو اور ان سیکرٹری صاحب کو لکھیں کہ آپ ایک وفد ارینج کریں اور ہم پرومیننٹ بزنس مین لے کے اس علاقے میں جائیں گے، وہاں پہ اپنا حال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی پوٹینشیل ہے، تاکہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے اور انویسٹرز کو لایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی چیمبر جو ہے وہ دنیا کا 8واں بڑا چیمبر ہے، بالکل، اور پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے۔ ٹھیک۔ اور ہمارے پاس جو انٹریکشن فورن نیشنلز اور فورن وزٹرز سے ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ، ان سب کو ہم یہ بات کنوے کرنا شروع اگر کریں کہ یہ چیز اس طرح سے آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، گورنمنٹ پروٹیکشن کے ساتھ ہے، اور مونوپلی کی طرح سے ایک چیز ہے جو ان کے بلاکس ہیں، ان بلاکس میں جو ٹائپ آف کول موجود ہے وہ لکھا جا چکا ہے، ایسیس کیا جا چکا ہے، اور یہ تمام جو لوگ انوالو ہیں اس میں وہ ملٹی نیشنلز اس کام کی اسپیسیفک اسپیشلسٹ کمپنیز ہیں، اور وہ آل اوور دا ورلڈ یہ کام کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کوئلے کی یہ خصوصیات ہیں آپ کے اس پرٹیکولر ایریا میں، تو وہ ایز گڈ ایز ڈن ہے، کیونکہ یہ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کراچی چیمبر کا اس وقت جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے، اور اس میں جس طرح سے انٹریکشن شروع ہوا ہے اس کو کراچی چیمبر اپنے کنٹیکٹ سے، اپنی ویب سائٹ ہے ہماری، اس وقت ہم سینکڑوں چیمبر دنیا کے ہیں ان سے لائیو آن لائن ہیں، تو ہماری جو انکوائری جاتی ہے وہ دنیا کے بہت سے پرومیننٹ کراچی چیمبر کے جو لنکس ہیں انہیں آٹومیٹکلی لائیو جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی وہاں سے بھی رسپانس آئے گا۔ اور ہمارے چیمبر کی جو لیڈرشپ ہے ایٹ آل ٹائمز دے بلیو ان انٹیگریٹی، اور انٹیگریٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو سب کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے، چاہے اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی اگر تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کریں گے، پیسہ کمانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے،
لیکن ملک پہلے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ بات کہ اس میں کیا آپ مجھے کچھ فیکٹس اینڈ فگرس بتا سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر اگر کول یوٹیلائز ہو رہا ہے تو کتنا پرسنٹ ہو رہا ہے, یا اگر تھر کول کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کتنی اس کی مل سکتی ہے اس کے ٹنس, اور وہ کتنے ایکولز ٹو ہے ہمارا الیکٹریسٹی بنانے کے لیے یا ڈیزل وغیرہ کچھ بنانے کے لیے, کیونکہ کوئلے سے ڈیفینیٹلی صرف اور صرف بجلی نہیں بلکہ اور چیزیں بھی پیداوار کا حصہ بن سکتی ہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. دیکھیے ابھی تو ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ صرف ایک پاور پلانٹ ہے لاکھڑا کا, ٹھیک ہے, جو کہ 150 MW کا تھا اور اس سے 50 کے قریب بھی نہیں بن پا رہا ہے. وہ ان کی اپنی کچھ انٹرنل پرابلمس ہیں, لیکن پلانٹ ایفیشنسی کا اس سے کچھ تعلق ہے, کچھ انٹرنل پرابلمس کا تعلق ہے. اگر آپ بات کریں کول ریزروز کی تو میں پروون کول ریزروز کی بات کروں گا. پروون کول ریزرو کا مقصد یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ آف کول جو کہ بالکل آج کی تاریخ میں نکالا جا سکتا ہے, اس کا ہر طرح کا سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے. صحیح. ہمارے پاس جو کول ہے وہ براؤن اور لگنائٹ کول ہے. سب سے اچھا کول جو ہوتا ہے وہ اینتھراسائٹ ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بات کریں گے صرف لگنائٹ کول کی. پروون ریزرو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 بلین ٹنز کے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ ٹوٹل جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ 175 to 185 بلین ٹنز ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی پہ بات کریں گے. بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ناظرین ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب کافی سٹھی انفارمیشن ایسا کہ دے رہے ہیں, سو اسٹے ٹیون. اساں ملوں تا بریک کھاپو.